الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کریم کا کروڑا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 11 ربیع الاخر 1445 ہجری بمطابق 27 اکتوبر 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات کو غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف مبارک ہو۔ میں نے کلام پاک کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کو پڑھنے کا شرف پایا ہے، جس میں میرا الہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات لکھی ہے، کمال کی بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے مراد کیا ہے؟ علامہ قرطبی کون؟ امام ابو عبداللہ محمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا انتقال 671 ہجری میں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے مراد کیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے مذہب اور ان کے طریقے پر قائم رہو۔ اب معیت کا مطلب یہ نہیں ہے جسمانی قربت ہے۔ اب صحابہ و اہل بیت سے ہم جسمانی قربت کیسے حاصل کریں گے؟ تابعین کا دور ہم نے نہیں پایا، تبع تابعین کا دور ہم نے نہیں پایا، غوث پاک کا دور ہم نے نہیں پایا، تو اب ان کا ساتھ کیسے ملے گا ہمیں؟ ان کا ساتھ مطلب یہ ہے ان کے جو افکار، جو ان کے نظریات، جو ان کا طریقہ، جو ان کا مذہب، اسی پر قائم رہنا۔ یہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا مطلب علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے۔ اب آپ غور کریں گے سیاسی اس وقت میں کتنے لیڈر ہیں، بڑے بڑے قائدین۔ اب میں نام کے لے کر کے ان کی تشہیر نہیں کرتا کہ کون کون ہے۔ ایک عام ان پڑھ بندہ کہتا ہے او بھائی میں تو اس کے ساتھ ہوں۔ اب اس کے ساتھ تو وہ کھڑا تو نہیں ہے، کبھی اس نے اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا، کبھی بیٹھ کر کے چائے بھی نہیں پی اس نے، کبھی بیٹھ کر کے کھانا بھی نہیں کھایا، کبھی اس کے ساتھ بیٹھک بھی نہیں ہوئی اس کی، تو یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اچھا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایک بندہ ہزاروں میل کے فاصلے پر رہتا ہے اور ایک بندہ کہہ رہا میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ جو اس کے نظریات ہیں وہ میرے نظریات ہیں، جو اس کا منشور ہے وہ میرا منشور ہے، جو اس کا ایجنڈا ہے وہ میرا ایجنڈا ہے، جو اس کا کام ہے وہ میرا کام ہے۔ اس معنوں میں اس کے ساتھ ہوں۔ اب قرآن کریم کو سمجھیے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی وہ لوگ جو تمہارے اکابرین میں سے ہیں۔ اونچی بول سکیں گے جناب؟ اب جناب والا پچھلے جمعے کو ہم نے کلام کیا کامیاب زندگی کے 3 اصول۔
اس میں ہم نے حدیث کو موضوع بنایا تھا، جالس القبراء وسائل العلماء وخالط الحکماء۔ ہم نے موضوع بنایا کہ حضور فرماتے ہیں بڑوں کے پاس بیٹھو، علماء سے سوال کرو اور حکمت والے لوگوں سے میل جول رکھو۔ اس پر ہمارا پورا خطبہ پچھلے جمعے کو ہوا۔ اب یہاں پر فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ان سچوں کے ساتھ ہو جانے کا مطلب ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اب ان سچوں میں سے ایک ہستی ہے میر میراں، پیر پیراں، پیر دستگیر الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شہباز لامکانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی معیت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ان کے نظریات و افکار کے عین مطابق ہم زندگی گزاریں تو یہ ہمارا ان کی ساتھ معیت کا تعلق ہوگا۔ اب جناب والا غور سے سماعت کیجئے گا کہ پیر پیرا میر میراں الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں یکم رمضان المبارکہ کو صبح صادق کے وقت، صبح صادق کے وقت، سحری کے وقت دنیا میں آپ نے جلوہ گری فرمائی۔ بلکہ اگر یوں کہوں کہ بات کہاں سے شروع کروں، جب آپ ماں جی کے پیٹ میں ہیں اس وقت سے بات شروع کروں تو ماں جی کو چھینک آتی ہے، وہ الحمدللہ پڑھتی ہے، پیٹ کے اندر سے جناب پیر پیرا میر میراں جواب دیتے ہیں یرحمک اللہ، گویا پیٹ کے اندر اپنی والدہ کی آواز کو سن کر جواب بھی دیتے ہیں۔ آج کیونکہ سوشل میڈیا کے ہتھ کنڈے جن کے ہاتھ میں لگے ہیں ان کی زبانیں بڑی ہو گئیں، اکابرین پر کلام کرنے لگ گئیں، یہ کیسے ممکنات میں سے ہے؟ میں نے کہا چلیے جناب حدیث کا رخ کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم ماں جی کے پیٹ میں تھے، ماں جی کے پیٹ میں تھے، شکم مادر میں تھے، لوگ پر جو قلم چلتا تھا اس قلم کے چلنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ بھائی کریم آقا پیٹ میں رہتے ہوئے لوگ پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سن لیں اور آپ کے فیضان سے غصے پاک ماں کے کلام کو نہ سنیں۔ چلیے خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق عتیق کے بارے میں سنتے ہیں۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں میرے پیٹ میں جب یہ جناب والا میرا بیٹا عتیق ابو بکر صدیق جب میرے پیٹ میں تھا تو کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ شہزادہ پیٹ میں آیا میں بت خانے میں جاتی، بت کے آگے جھکنا چاہتی تو یہ ایسی پوزیشن بنا لیتے کہ مجھے جھکنے نہ دیتے۔ اللہ اکبر، یعنی پیٹ میں رہتے ہوئے بھی مجھے بت کے آگے سجدہ نہ کرنے دیتے۔ تو میں نے کہا بھائی وہ تو کلام سنا، وہ جناب لوح پر قلم کی آواز کو سنی حضور نے، اب وہ تو آواز کو سنی، یہاں تو ارادہ بھی صدیق اکبر بھاپ لیتے ہیں پیٹ کے اندر، اماں جی کیا کرنا چاہ رہی ہیں، اور ہم تو توحید پرست ہیں، ان کو بت کے آگے نہیں جھکنے دیں گے۔ ایسی پوزیشن بنا لیتے کہ ماں جی بت کے آگے جھکنا بھی چاہتی تو جھک نہ پاتی۔ آواز کمزوروں والی ہے، کیا بات ہے؟ یہ معاملہ پیٹ کے اندر۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، تو ولادت جب آپ کی ہوئی ہے 470 ہجری یکم رمضان سحری کا وقت، آپ اللہ اللہ کی تسبیحاں پڑھتے ہوئے دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب بات ٹھیک ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچہ کلام کر سکتا ہے؟
بول سکتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی جناب، ہم کتنی باتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ دودھ پیتے بچوں نے، ایک نے نہیں، دو نے نہیں، تین نے نہیں، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 بچوں نے کلام کیا ہے، پیٹ میں نہیں، پیدا ہونے کے بعد دودھ پیتی عمر میں۔ آپ سورہ یوسف اٹھائیے، سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 28 کو نکالیے، جہاں یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی، دودھ پیتے بچے نے کلام کیا، دودھ پیتے بچے نے کلام کیا۔ یہ بات یوسف علیہ السلام کے حق میں تھی، وہ بچے نے کلام کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں یوسف بے گناہ ہے، بے گناہ ہے۔ ہاں، ان کے قمیص کو دیکھ لو، اگر آگے سے پھٹا ہوگا تو یہ جرمدار ہوں گے، پیچھے سے پھٹا ہوگا تو زلیخا یہ جرمدار ہے، تو قمیص واقعی پیچھے سے پھٹا تھا۔ اب دودھ پیتے بچے نے کلام کیا، اسی مبارک صورت کی اسی آیت کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، جو بہت بڑے قرآن کے مفسر اور حدیث کے محدث ہیں، فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ دودھ پیتے عمر میں جن بچوں نے کلام کیا ہے ان کی تعداد 11 ہے، اور میں 11ویں کے دن کو بات کر رہا ہوں، اور آپ کی آواز اونچی سننے کے لیے تیسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ کیا بات، کیا بات! اب ان 11 میں وہ سپاہ نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اس طرح گننا چاہیں تو شاید کئی بڑھ جائیں گے۔ اب آپ نے آتے ہی اللہ اللہ کیا، اللہ اللہ کے نام کی تسبیحیں پڑھی ہیں۔ آپ غور کریں کہ ہمارے پیارے آقا دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد بیان کی ہے، اللہ کی توحید بیان کی ہے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن قادری کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اب سنیے ذرا، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہی کلام کیا، کمال کی بات ہے۔ ان 11 بچوں میں جنہوں نے پیدا ہوتے دودھ کی عمر میں کلام کیا، ایک بات حضور نے اپنی امت کو بتائی، صحیح ستہ میں یہ معتبر روایت موجود ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ، پچھلے وقتوں میں بنی اسرائیل کا ایک اللہ کا ولی تھا، اس کی ولایت کے چرچے عام تھے، نام اس کا جریج تھا، وہ پہنچا ہوا ولی کامل تھا۔ ایک مرتبہ لوگوں کے اکسانے پر ایک بد کردار عورت نے بدکاری کروائی، حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا، بچہ اٹھا کر کے قوم کے سامنے لے آئی۔ اب صحابہ کو حضور بتا رہے ہیں، جب بچہ قوم کے سامنے لائی تو کہنے لگی جانتے ہو یہ بچہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے۔ کہا یہ جو اللہ کا ولی بنا پھرتا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور یہ نطفہ ٹھہرا، یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ بچہ جریج کا ہے۔ اب لوگوں کی تو عادت ہے کہ لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تحقیقات تو نہیں کرتے۔ اب ہلکی سی کوئی بات کہہ دے، او آپ کا جو مولوی صاحب ہے نا اس نے یہ کیا ہے، اب یہ مولوی صاحب سے تحقیق نہیں کریں گے کہ مولانا صاحب آپ نے کیا بھی ہے یا نہیں کیا، مولانا صاحب آپ کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ نہیں ہے۔ اب مولانا صاحب سے پوچھنے کے بجائے الٹے الزامات لگا کر کے عجیب و غریب بدگمانیاں پیدا کر لیں گے۔ اتنی زحمت نہیں کریں گے کہ مولانا صاحب سے پوچھ ہی لیں کہ حضرت یہ بات آپ کے بارے میں سنی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو مولانا صاحب ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں بھی سنیں، اللہ نے ہمت دی ہے آپ کو، اس کو آگے ٹرانسفر کرنے کی بجائے، آگے تشہیر کرنے کی بجائے، آگے منتقل کرنے کی بجائے، آگے اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی بجائے، جس کے متعلق سنا ہے ذرا اس سے تو پوچھ لو کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر وہ انکار کر دے تو آپ کو کیا ضرورت ہے الزام لگانے کی؟ کیا آپ کو پڑی ہے کہ وہ بندہ انکار کر رہا ہے
آپ اصرار کر رہے ہیں، وہ جب انکاری ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ مسلمان کی بات پہ اعتماد کریں جناب، آپ پر کوئی شرعی پکڑ نہیں ہے کہ آپ اس کو منوائیں، وقت کے قاضی بھی نہیں ہیں آپ، وقت کے حاکم بھی نہیں ہیں آپ کو بدگمانیوں کے دروازے بند کرنے چاہیے، بدگمانیوں کے دروازے کھولنے نہیں چاہیے۔ لوگوں نے جب سنا کہ یہ بچہ جریج کا ہے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، دے مار 4:30 ان کو زد و کوب کرنا شروع کیا، عبادت خانہ توڑ دیا، سارا حجرہ تباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا یار مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ واقعی یہ میرا ہے بھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا یہ عورت کہہ رہی ہے آپ کا بچہ ہے۔ اب یہ حضور صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں پچھلے وقتوں کے ولی کی داستان، کہتے صحابہ جب حضرت جریج نے کہا سنو سنو تمہارے پاس کون سا گواہ، کا یہ عورت کہہ رہی ہے، کہا عورت کی بات کہاں اتھینٹک ہے، تو الزام لگا رہی ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ گواہی دیں، آپ بتائیں کس کی گواہی لیں۔ اب میں بڑے دھیمے لہجے میں یہ جملہ پڑھ کر کے کیمرے میں آپ کی آواز سبحان اللہ کی ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ بعد میں جب آپ سنیں یا میں سنوں تو پھر آپ کو اپنی آواز بھی نظر آ جائے، آپ کی آواز سنائی دینے لگ جائے۔ میں نے کہا غور سے سننا ذرا۔ حضرت جریج نے کہا جس بچے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، اسی بچے سے نہ پوچھ لیں۔ کیا بات ہے، اسی بچے سے نہ پوچھ لیں کہ وہ کس کا ہے۔ لوگوں نے مجسمہ حیرت بن کے کہا ہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بچہ بولے، فرمایا لاؤ اس بچے کو، میں اس سے پوچھوں گا کہ تو کس کا ہے۔ لوگوں نے کہا لو جی اب تو حضرت جریج پھنس گئے، اور بچے نے تو کلام نہیں کرنا۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں حضرت جریج نے ایک انگلی لے کر کے بچے کے پیٹ میں ماری، کہا تو بولتا نہیں کس کا ہے؟ خدا را آپ تو بول رہے ہیں کیا بات ہے، پیٹ میں انگلی مار کر کہا تو بول کس کا بچہ ہے۔ اس نے بازبان فصیح کہا لوگوں سنو میں جریج کا نہیں اس چرواہ کا بچہ ہوں۔ جس نے بدکاری کی تھی اس کی طرح اس نے اشارہ کیا چرواہ کا بچہ ہوں، جریج کا بچہ نہیں ہوں۔ لوگوں نے ہاتھ باندھے، عالیجہ معافی کر دیجئے، معافی عطا فرما دیجئے، آپ کریم ہیں۔ فرمایا تم نے پہلے تو تحقیق کی نہیں، اب بعد میں معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، کوئی میسج آیا آگے فارورڈ کر دیا، بعد میں کسی نے کہا او ہو یار یہ تو یوں نہیں ہوا، اچھا سوری۔ اب تیرے سوری کرنے سے جو 5000 بندوں کو میسج پہنچ گیا اور انہوں نے آگے کتنوں کو فارورڈ کر دیا، انہوں نے آگے محفوظ کر کے رکھ لیا، تاریخ میں تو لکھی گئی ہے بات۔ آپ سب کو سوری کریں جناب، چلائیے میسج، تمام تر لوگوں سے معافی مانگیے، کہاں جرت ہے آپ کے میرے اندر؟ تو پھر جناب تحقیق کیے بغیر آگے فارورڈ کیوں کر دیتے ہیں؟ اب کریم آقا نے فرمایا یہ جریج کو لوگوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو یہ جو آپ کا حجرہ ہے چاندی اور سونے کی اینٹوں سے نہ بنا دیں۔ انہوں نے کہا نا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں کا جس طرح کا تھا اسی طرح کا بنا دو، میں راضی ہوں۔ تو بہرحال اگر ایک بچے پر کلام کروں تو ظاہری بات ہے 2 منٹ بھی کلام کروں تو 22 منٹ تو یہی چاہیے نا کہ ان کے نام لوں، نام بھی حکیم الامت نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال غوث پاک نے آتے ہی اللہ اللہ کی تسمیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ آج 11 ربیع الاخر غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف کا مبارک دن ہے اور جمعہ کا خطبہ میں دے رہا ہوں۔ آپ اور میں 11 مرتبہ اللہ اللہ کی صدا بلند کریں۔ میں اگلی بات کرتا ہوں اونچی آواز میں اللہ 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 آپ صدائیں لگا رہے ہیں۔ بہرحال آپ کی عمر مبارکہ بڑھتے بڑھتے 18 سال کی عمر ہو گئی۔ 18 سال کی عمر تک آپ نے ایران کے صوبہ جیلان کے اندر علم پڑھا، وہی پرورش پائی، جوانی کا عالم ہو گیا، عمر مبارکہ کے 18 سال گزر گئے۔ 18 سالوں میں جو علم پڑھا قرآن و حدیث کا وہ اپنی جگہ، اماں جی سے اجازت طلب کی، اماں جی قبلہ
مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں بغداد میں بڑے بڑے شیوخ رہتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین علم رہتے ہیں، میں ان کی بارگاہ میں جا کر اکتساب فیض کروں، علم حاصل کروں۔ تو جناب والا غوث پاک نے بغداد معلیٰ کا سفر کیا، اور آپ جانتے ہیں پچھلے سال میں نے آپ کو اس سفر کی کچھ داستان سنائی ہے۔ وہ ہمارے QRA اسلامک میڈیا کے نام سے جو چینل ہے، انواری مسجد کا بیان اس پہ رکھا ہوا ہے، اس کی طرف نہیں جا رہا، وہ آپ چینل سے سن سکتے ہیں۔ اور آپ نمازی حضرات بالخصوص اس چینل کو ہاتھ لگا لیا کریں اور سن لیا کریں، یہاں پر ہونے والا ہر بیان ہم YouTube پر ڈال دیا کرتے ہیں۔ بہرحال سنیے گا ذرا، اب آپ نے بغداد معلیٰ میں 9 سال علم پڑھا، قرآن کا، حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا و دیگر علوم مروجہ 9 سال تک آپ پڑھتے رہے، جس کے اندر آپ نے 7 قراتوں میں قرآن پڑھنا سیکھا۔ آواز کمزوروں والی جناب۔ اور آج 11ویں کی نیاز دلانے والا بابا، قبرستان میں بڑی لٹیں رکھ کر کے چرسوں کے کش لگانے والا بابا، بنگے پینے والا، شرابیں پینے والا، قوم کو گمراہ کرنے والا، نماز سے دور کرنے والا، شریعت سے دور کرنے والا، بانی اسلام سے دور کرنے والا کہتا ہے شریعت ہو رے، طریقت ہو رے۔ میں نے کہا یہ چکر نہ ڈال، شریعت کا شرع عام میں کھلا راستہ ہے خاص و عام کے لیے، جو کھلے راستے پر نہیں چل سکتا، طریقت کا تاریک راستہ، تنگ راستہ وہ کیسے طے کرے گا؟ جس کو کھلے راستے پہ چلنا نہیں آتا، اس کو تنگ راستے پہ چلنا کیسے آئے گا؟ تو یہ دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ جس غوث پاک کا نام لیتے ہو، انہوں نے 7 قراتوں میں قرآن پڑھنا سیکھا۔ 17 اللہ اکبر، 7 قراتوں کے ماہر تھے، 7 قراتوں میں قرآن پڑھنا جانتے تھے۔ اور قرآن پڑھنے کا انداز 15 سال تک یہ رہا، ہر رات کو پورا اللہ کا قرآن پڑھا کرتے۔ ہم تو جناب ایک سپارہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ 11ویں منانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم قرآن پڑھ کر کے 11ویں منائیں، قرآن پہ عمل کر کے 11ویں منائیں، نوافل پڑھ کر کے 11ویں منائیں۔ اب 9 سال علم پڑھا اور ہمیں کہہ دیا جائے کہ 3 دن کا مدنی قافلہ جا رہا ہے، روز مرہ کے معمولات سکھائے جائیں گے، عمر کا اتنا حصہ گزر گیا، دعائے قنوت نہیں آتی، 6 کلمے نہیں آتے، نماز جنازہ نہیں آتی، اور نابالغ لڑکی لڑکے کی دعا نہیں آتی، کھانے کے پہلے بعد میں دعا نہیں آتی، باپ مر جائے تو جنازے کی دعا نہیں، ماں مر جائے تو جنازے کی دعا نہیں، قرآن دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا۔ آپ جناب عمر کا اس حصے میں مہربانی کرو، دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلے میں چلو، یہ چیزیں ہم سکھائیں گے آپ کو۔ میرے پاس تو ٹائم نہیں۔ او بھائی جان، 11ویں کی نیاز دلاؤ، ضرور دلواؤ، لیکن غوث پاک نے 9 سال بغداد معلیٰ میں جو علم پڑھا ہے، مہربانی کر کے آپ بھی علم پڑھنا شروع کر دو، علماء کی کتابیں پڑھنا شروع کر دو، قرآن کنز الایمان شریف اس کو پڑھنا شروع کر دو، اس کو ختم کرو اول سے لے کر آخر تک۔ تفسیر صراط الجنان کو پڑھو، نور العرفان کو پڑھ لو، خزائن العرفان کو پڑھ لو، تفسیر الحسنات کو پڑھ لو، ضیاء القرآن کو پڑھ لو، تبیان القرآن کو پڑھ لو۔ یہ ساری تفسیریں اردو کی جن کے میں نے نام لیے ہیں، عوام کی دسترس میں ہیں یہ۔ ہاں جناب، اگر آپ سوشل میڈیا کے ورکر ہیں، نیٹ یوز کرتے ہیں، تو آپ نیٹ پہ جائیے، القرآن سرچ ایپ کو کھولیے، 365 نام کی یہ نیلا مونوگرام آئے گا، 365 یہ القرآن 365 نمبر آپ کھولیے گا، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ 6 تفسیریں جن کے نام میں نے گنے ہیں، 6 تفسیریں ایک ایپ میں مل جائیں گی۔ لیکن یہ عجیب و غریب کاموں سے فرصت ملے تو پھر ہے نا، عجیب و غریب چیزیں دیکھنے سے فرصت ملے تو پھر ہے نا۔ تو بہرحال 9 سال تک بغداد معلیٰ میں پڑھا، 18 اور 9 27 سال کی عمر ہو گئی آپ کی۔ 27 سال کی عمر کے بعد
اب آپ نے کیا کیا؟ 25 سال عراق کے جنگلوں میں تصوف اور روحانی معاملات، روحانی ترقی کی منازل مراقبے میں اور جنگلات میں رہ کر بیابانوں میں وظائف، چلے، نفس کشی کی 25 سال یوں گزار دیے۔ بالآخر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ کہا آپ میری امت کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں آتے، آپ جنگلات میں گھوم رہے ہیں، امت گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، آپ آئیے میدان میں، آئیے تقریر کیجئے، واعظ کیجئے، درس و تدریس کا کام کیجئے۔ عرض کی جانے کائنات میں تو، یہ خواب کی بات ہے، جانے کائنات میں تو عربی نہیں بولنا جانتا، یہ اہل عرب میں اجمی النسل ہوں، میری زبان تو عربی نہیں ہے۔ کریم آقا نے خواب کی عالم میں لعاب دہن اقدس میں ڈالا۔ ادھر ایک مرتبہ مولا علی نے بھی خواب میں آ کر کے کہا اور لعاب دہن ڈالا، پھر کہا بیٹے شروع ہو جاؤ۔ پھر آپ اگلے دن سے درس و تدریس میں شروع ہوئے تو 40 سال تک درس و تدریس کا کام کیا۔ یہ جو آستانے ہوتے تھے یہ علم کا مرکز ہوتے تھے۔ آج بھی بزرگوں کے جو مزارات ہیں اس کے ملحق کا آپ کو مسجد ملے گی، اس سے ملحق کا آپ کو مدرسہ ملے گا۔ یہ لوگوں نے ساری زندگی علم پڑھا، ساری زندگی علم پڑھایا اور لوگوں کی اصلاح کی، علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے لوگوں کو قریب بلایا۔ اور غوث پاک خود فرماتے ہیں، فرمایا میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فیض ہو گیا۔ اونچی آواز میں بولیے ذرا، مقام قطبیت پر فیض ہو گیا تو بعض علموں فقیر صداوے تے کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم کے بغیر صوفی ازم کسی کام کا نہیں، علم کے بغیر عمل نہیں، عمل کے بغیر اخلاص نہیں، اخلاص ہوگا تو کام چلے گا۔ اولین علم، اور جس کو علم کی عین سے واقفیت نہیں ہے وہ بیچارہ ساری زندگی جہالت میں گزارتا ہے، اور اس کو کہا جائے او آپ کی نماز میں نے یہ غلطیاں دیکھی ہیں، آپ اس کو درست کر لیجئے۔ کل عشاء کی نماز ایک مسجد میں پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک صاحب جن کی بڑی عمر تھی، مجھ سے بھی بڑی عمر تھی، کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، میں نے ان کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو سجدے کی حالت میں ان کی نوک بھی زمین پر نہیں لگ رہی تھی، جبکہ سجدے کی حالت میں یہ نرم ہڈی کا زمین پر جمنا، لگنا نہیں جناب، جمنا، کہ اب دبائے تو پھر نہ دبے، اتنی سختی سے زمین پر ٹکانا ضروری ہے، وگرنہ سجدے کا یہ رکن پورا نہیں ہوگا۔ اور اس کی تو یہ پوری ہڈی کیا، یہ پیشانی جما رہا تھا، یہ سارا بالکل اوپر زمین سے اٹھا ہوا تھا۔ یہ اس نے مہربانی کی، جب میری توجہ اس پہ گئی تو میں نے بعد میں اس کو سمجھایا تو وہ اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میری غلطی ہے، وگرنہ کئی لوگ تو چڑھ جاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا بتایا، میں کوئی غلط کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں آپ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، آپ نے نماز کے اندر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور آپ نے نماز تو بچپن میں سیکھی ہے، آپ نے تو بڑے ہو کر کے کسی کو سنا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی کے تحت 7 روزہ فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے، رہائشی بھی کروایا جاتا ہے اور غیر رہائشی بھی کروایا جاتا ہے۔ اتفاق سے یہ جملہ میرے ذہن میں آ گیا، اس کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ جو بندہ چاہتا ہے میری نماز ٹھیک ہو جائے، جو بندہ چاہتا ہے کم از کم مرنے سے پہلے میری نماز ٹھیک ہو جائے، اس کو چاہیے کہ 7 دن نکالے اور فیضان نماز کورس کی معلومات لے لے اور فیضان نماز کورس کر لے۔ کورس کرنے کے بعد مجھے اپنے تاثرات ضرور دے کہ جناب اب بتائیے نماز اب درست تھی یا پہلے درست تھی۔ 100 مرتبہ نہیں 112 مرتبہ کہے گا اب درست ہے۔ آواز آہستہ ہے جناب۔ تو نماز کی اصلاح کرنے کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، کاوش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی،
مشق کرنی پڑے گی، بار بار توجہ دینی پڑے گی، بار بار توجہ دینی پڑے گی۔ اب کئی توجہات تو ہم آپ کی دلاتے رہتے ہیں، سجدے کی حالت میں آپ کے پاؤں اٹھنا کئی مرتبہ توجہ دلائی، انگلیوں کا نہ جمنا کئی مرتبہ توجہ دلائی، آپ کے جناب والا رکوع و قیام و سجود کے بارے میں کئی مرتبہ توجہ دلائی۔ توجہ دلانا ہمارا کام ہے، توجہ کرنا تو آپ کا کام ہے نا جناب، تو مہربانی کیا کریں، اس بات پر بھی آپ توجہ خاص دیا کریں۔ اب ہر جمعے کو یہ بھی توجہ دلاتے ہیں، اگلی صفیں پوری کر لو، بندے آگے آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو پہلے ہی آگے آ جاؤ، پہلے ہی آگے آ کر کے اگلی صفوں میں بیٹھ جاؤ۔ آٹے کی لائن لگتی ہے تو پہلے ہم، بے نظیر فن ملے تو پہلے عورتیں، میں آگے، اور رات کے 3 بجے پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں پہلے میں، جب نماز کی باری ہے تو پیچھے لاکھ مرتبہ بتایا جائے صف اول کی یہ فضیلت ہے، تکبیر اولیٰ کی یہ فضیلت ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی یہ فضیلت ہے، نہ جانے یہ اس کو ڈرامہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یا اس کو مفروضہ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ تو بہرحال غوث الثقلین الشیخ میر میرا پیر پیرا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، آپ کی تعلیمات کے متعلق ہم نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، تو یہ غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کیجئے گا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے تحت آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے، جو ان کے اکابرین کے نظریات ہیں انہی نظریات پہ رہیے، ہر چیز میں جدت ہے، ضرور لیجئے، ہر نئی چیز کو پسند کیجئے، لیکن مسلک پرانا ہی ٹھیک ہے، مسلک پرانا ہی ٹھیک ہے، ہمیں بزرگوں والا مذہب چاہیے، ہمیں بزرگوں کے نظریات پہ قائم رہنا چاہیے۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔